الحمد للہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبد اللہ ورسولہ اما بعد۔ آج عشرہ ذی الحجہ کا چوتھا درس ہے۔ درس کا موضوع ہے نفل کی فضیلت۔ قابل احترام بھائیوں، یقیناً جن اعمال سے بندہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی قربت حاصل کر سکتا ہے، ان میں سب سے افضل فرائض کی ادائیگی اور زیادہ سے زیادہ نفلی کام کرنا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتى احبہ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه۔ یعنی ترجمہ، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے تو میں اس سے لڑائی کا اعلان کرتا ہوں۔ بندہ سب سے زیادہ جس چیز سے میری قربت حاصل کرتا ہے وہ اس پر میری فرض کی ہوئی چیزیں ہیں، اور بندہ برابر مجھ سے نوافل کے ذریعے قربت حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کو محبوب بنا لیتا ہوں۔ پھر جب وہ میرا محبوب بن جاتا ہے تو میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر مجھ سے کچھ سوال کرے تو میں اسے ضرور دوں گا، اور اگر میری پناہ چاہے تو میں اسے پناہ دوں گا۔ فرائض وہ اعمال ہیں جن کے کرنے پر آدمی ثواب کا اور نہ کرنے پر سزا کا مستحق ہوگا۔ نوافل فرائض سے زائد عبادتوں کو کہا جاتا ہے۔ وہ ایسے اعمال ہیں کہ ان کے کرنے والے کو ثواب ملے گا اور نہ کرنے والے کو گناہ نہیں ملے گا۔ نفلی عبادتیں اعمال صالحہ میں سے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے رغبت دلائی اور ان کے کرنے یا بجا لانے پر اجر عظیم کا وعدہ فرمایا۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے اپنی کتاب عزیز میں فرمایا: فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، یعنی بس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ اعمال صالحہ کی طرف سبقت کرنے، انہیں جلد کرنے اور ان کے بجا لانے میں تاخیر نہ کرنے پر قرآن و حدیث میں بہت نصوص وارد ہوئے ہیں، تاکہ بندے سے اللہ عز و جل کا شکر ادا ہو اور دنیا میں آخرت کے لیے توشہ لے جائے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا: فاستبقوا الخیرات، یعنی تم نیکیوں کی طرف دوڑو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بادروا بالاعمال فتنا كقطيع الليل مسلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا، یعنی تاریک راتوں کے حصوں کی طرح فتنوں کے آنے سے پہلے اعمال کرنے میں جلدی کرو۔ ان میں آدمی مومن بن کر صبح کرے گا اور شام کو کافر بن جائے گا، اور کافر بن کر شام کرے گا اور صبح کو مومن بن جائے گا۔ دنیا کے معمولی سامان کے ساتھ اپنا دین بیچ دے گا۔ میرے مسلمان بھائی، آگے بڑھو اور نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو۔ ایسا وقت آنے سے پہلے جس میں فتنے بہت زیادہ ہوں گے، ان میں دل اندھے ہو جائیں گے اور عقل گمراہ ہو جائے گی، یہاں تک کہ آدمی حیران ہو جائے گا۔ دن گزرتے گزرتے اس کی حالت بدل جائے گی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ فتنوں سے پناہ میں رکھے۔ نمازی بھائیوں، ہم میں سے ہر شخص کو اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتے وقت اپنی عبادت میں اللہ تعالیٰ کے اخلاص کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے عمل کو قبول نہیں کرتا جس میں اخلاص کی شرط کو پورا نہ کیا گیا ہو۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قال اللہ تبارک و تعالی: انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركا، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے حدیث قدسی میں فرمایا: میں تمام شرکاء کے مقابلے میں شرک سے زیادہ بے نیاز ہوں۔ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس میں میرے ساتھ میرے علاوہ کو بھی شریک کر لیا تو میں اسے اور اس کے عمل کو چھوڑ دیتا ہوں۔ عبادت کے لیے ایک بات یہ بھی ضروری ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہو، ورنہ وہ عمل کرنے والے پر رد کر دیا جائے گا۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، یعنی جو ایسا عمل کرے جو ہمارے طریقے کے خلاف ہو تو عمل مردود ہے۔ ایک بات یہ بھی
دھیان میں رہے کہ اگر ہم عمل کو چھپا کر اپنے اور اپنے رب کے درمیان اس طرح ادا کرنے کی کوشش کریں گے کہ کوئی شخص اس کو نہ جان سکے، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی فضیلت اور ثواب بڑھ جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من استطاع منکم ان یکون لہ خبء ای شیء مخبوء من عمل صالح فلیفعل، یعنی تم میں کا کوئی اگر اپنے عمل صالح کا کوئی حصہ چھپا سکے تو اسے ایسا کرنا چاہیے۔ دل کے حاضر اور اللہ عز و جل کے لیے اخلاص حاصل ہونے کو زیادہ دعوت دینے والا اور اس کی طرف بلانے والا ہے۔ چپکے سے عبادت کرنے کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا مرتبہ اور مقام ہے، اسی لیے اپنے صدقے کو اس طرح چھپانے والا کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کیے ہوئے صدقے کو بائیں ہاتھ نہ دیکھ سکے، اور تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے رونے والا، یہ دونوں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سائے کے مستحق ہوں گے، جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ میرے مسلمان بھائی، آپ کو جاننا چاہیے کہ جتنا زیادہ آپ اللہ کی اطاعت کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ اللہ سے قریب ہوں گے۔ اسی لیے اللہ جل وعلا حدیث قدسی میں فرماتا ہے، انا ان ظنی عبدی بی وانا معه حین یذکرنی ان ذکرنی فی نفسی ذکرته فی نفسی وان ذکرنی فی ملئ ذکرته فی ملئ هم خیر منه وان تقرب منی شبرا تقربت الیہ ذراعا وان تقرب الی ذراعا تقربت منه باعا وان اتانی یمشی آتیته ہرولۃ، یعنی میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، جب میرے بارے میں کرتا ہے اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ مجھے اپنے جی میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اپنے جی میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھے کسی جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اسے ایسی جماعت میں یاد کرتا ہوں جو ان سے بہتر ہے۔ اگر بندہ مجھ سے ایک بارش قریب ہوتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں۔ اگر مجھ سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں اس سے 2 ہاتھ قریب ہوتا ہوں۔ اگر وہ چل کر میرے پاس آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کے پاس پہنچتا ہوں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم عشرہ ذی الحجہ کے دنوں میں عمل صالح کرنے کے حریص ہوں اور نفلی عبادات کی ادائیگی کی کوشش کرتے رہیں۔ یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی، فلاح اور سعادت کا سبب ہے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔